آپ نے اپنی زندگی کا مقصد ہی یہ بنایا ہے کہ رفع یدین، آمین بالجہر، قرأت خلف الامام، یہی چیزوں کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ سلفیہ، ہم کو کیا تکلیف ہے بھائی؟ اگر آپ رفع یدین کرتے ہیں کرو، حدیث میں ہے، آپ آمین بالجہر کہتے ہیں تو کرو، ہم کو کیا تکلیف ہے اس سے؟ ہمیں اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ یہ سنتیں تو امام شافعی کے پاس بھی ہیں، وہاں ہم کوئی جھگڑا نہیں کر رہے، آپ سے بھی کیوں کریں گے؟ آپ سے بھی نہیں کریں گے، سلفیہ سے بھی ہم پڑھو بھائی، ویسی بھی نماز ثابت ہے، پڑھو، ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں۔ ہم ہر سنت کو پیار کی نظر سے دیکھتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، ہر چیز جو ثابت ہے ہمارے نبی سے۔ لیکن آپ نے اپنی زندگی کا مقصد ہی یہ بنایا ہے کہ رفع یدین، آمین بالجہر، قرأت خلف الامام، یہی چیزوں کی تبلیغ ہو رہی ہے، یہی چیزوں کی دعوت دی جا رہی ہے۔ انہی چند سنتوں سے ہٹ کر نہ اخلاق اسلامی کا کوئی مذاکرہ ہے، نہ ماں باپ کا مقام سکھانا ہے، نہ اولاد کی تربیت کے بارے میں بولنا ہے، نہ فتنے باطل، وہ فتنے جو کفر کے، الحاد کے، زندقہ کے ہیں، ان کے بارے میں بھی نہیں بولنا ہے، بلکہ کوئی کام کر رہا تو ساتھ بھی نہیں دینا ہے، کچھ بھی نہیں۔ دین کیا ہے بھائی؟ دین رفع یدین، آمین بالجہر، قرأت خلف الامام، بس یہ دین ہے، اس کے علاوہ دین نہیں۔ حالانکہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم کی شرح میں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی والی روایت کی شرح کرتے ہوئے فرمایا کہ مجتہد فیہ مسائل میں تبلیغ ناجائز ہے، جائز نہیں ہے مجتہد فی مسائل کی تبلیغ، اپنے موقف کی طرف دعوت دینا یہ جائز نہیں ہے، نبی کی موقف کی طرف دعوت دینا ہے، اپنے موقف کی طرف دعوت دینا نہیں۔ اور جو چیز مجتہد فی ہے اس میں ایک سے زائد موقف ہے، لہذا جس کو جس پر وشواس ہو عمل کرے، لیکن دوسرے سے نہ کہے کہ اس پہ عمل کرو، یہ افضل ہے، یہ بہتر ہے، یہ نہیں بول سکتے، اس کی دعوت دینا جائز نہیں۔ یہ بڑے بڑے محقق امام کہہ رہے ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد پورے وجے واڑہ میں کیا کر رہی ہے؟ تو کالجز میں، لیکچررز میں، ٹیچرز میں، عورتوں میں، مردوں میں، سب جگہ بس یہ چند فروعی مسائل کو جو مختلف فی ہیں، مجتہد فی ہیں، دین کے نام سے تبلیغ کر رہے ہیں، وہی دین پھیلا رہے ہیں بس، اور اس کے علاوہ ان کو دین معلوم کوئی چیز نہیں، حلال و حرام کی تک تمیز نہیں، دھندا ایسا کر رہے ہیں جو آمدنی حرام ہے، خود حرام کھا رہا، اپنے بچوں کو حرام کھلا رہا ہے، اور فکر ہے تو اس کی ہے کہ بھئی سارا شہر جو ہے وہ رفع یدین کرنے والا ہو جائے، بس اتنی فکر ہے، اس سے زیادہ اور کوئی فکر نہیں ملت کی، نہ ملت کی، نہ اپنی آخرت کی بھی فکر نہیں۔ یہ کیا ہے؟ جہل مرکب ہے، اس کو کوئی دین کہہ سکتا ہے؟ کیا یہی ما یوحا ہے؟ کیا یہی ما انزلہ ہے؟ ان کو سمجھ میں نہیں آیا، ان کے علماء کو سمجھ میں نہیں آیا، لیکن عصبیت جاہلیہ نے ان کو اس پہ قائم کیا ہوا ہے، کوئی سننے کو نہیں ہے، کوئی ماننے کو نہیں۔ اسی طرح اور تمام جماعتوں، تحریکوں کو سامنے رکھ کر آپ علماء دیکھ لو، انہوں نے اپنے کام کے لیے کچھ اعمال کا انتخاب کیا ہے، ان اعمال کے مجموعے کو دین کا نام دے کر اسی کی دعوت پوری زندگی کھپا رہے ہیں، پوری زندگی اسی میں کھپا رہے ہیں، اور اس کے آگے ان کو کچھ بھی دین سے کے حوالے سے نہیں پتا، یا پتہ ہے بیان نہیں کرنا چاہتے، یا پتہ ہی نہیں ہے۔ جن کو پتہ ہی نہیں ہے وہ تو پھر بھی معذور ہیں کہ وہ کہیں اللہ پاک جتنا مجھے معلوم تھا اس میں تو کمی نہیں کیا، میں نماز پابندی سے پڑھا، داڑھی رکھی، ٹوپی پہنی، مسلمانوں کی طرح جیا، اب اس کے آگے مجھے معلوم ہی نہیں تھا، اتنا تو بولنے کو کچھ ہے اس کے پاس۔ لیکن جو وہ علماء جو خود بھی اس سے آگے نہیں بڑھتے اور اس خول سے باہر نکلنا نہیں چاہتے، وہ کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ کیا ان کو نہیں معلوم تھا کہ دین اور بھی ہے، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں، آپ نے جو اختیار کیا وہ بھی دین ہے، لیکن دین یہی ہے یا اس کے علاوہ بھی ہے؟ ہمارے حضرت محی السنہ رحمہ اللہ چھوٹی چھوٹی چٹکلےگی باتیں کہتے تھے، مگر بڑے بڑے علم اس کے اندر تھا۔ اکثر فرماتے تھے کہ دیکھو بھئی دین کا کوئی سا بھی کام آپ کر رہے ہوگے
ٹھیک ہے، جس میں طبیعت لگی، جس سے مناسبت ہوئی کرو، وہی کام کرو، لیکن یہ مت کہو کہ یہی کام ہے، بلکہ یہ کہو کہ یہ بھی کام ہے۔ بھی کہو ایک نقطے کا فساد ہے پورا، کہ آپ اس کو یہی سمجھ کر گمراہی میں مبتلا ہو گئے، اور یہ بھی کہتے تو گمراہ نہ ہوتے، یہ بھی تو دوسرا بھی، تیسرا بھی، چوتھا بھی، پانچواں بھی، سب دین ہے۔ اب پھر ملت دین کے اہم اہم محاذوں کو خالی دیکھ کر محروم نہ ہو جاتی، سارے محاذ پہ لوگ کھڑے ہو جاتے، ہر محاذ پہ کام ہوتا۔